مگر بینوئی صاحب و سالی صاحب کا رشتہ بڑا قریبی مانا جاتا معاشرے میں، کسی سے مذاق ہو نہ ہو مگر بینوئی سالی مذاق کر لیتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے سب سے ہارڈ پردہ سالی کا بینوئی سے ہے۔ جوتی چورا رہی ہے شادی میں، جوتی بینوئی کی، یہ شرم نہیں آ رہی؟ بینوئی چین لا رہا ہے اس کے لیے، سالیوں کے لیے، کیا کیا یار یہ یہودیوں نصارہ والے جو ہیں ہمارے یہاں یہ رسم چلیں کہ صاحب دولہا جو ہے سالیوں کے لیے وہ جوتی چرائی کی، پہلی تجھے پتا چوری ہوگی، جوتی چرائی کی بولے کہا رہا چین ہے، جوتی چرائی کی انگوٹھیاں لا رہا، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ نکاح میں سنت میں جوتیاں چل رہی ہیں، کہہ رہے کہ وہ رسم چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے رسم؟ رسم کو توڑو۔ مکہ کے کافر یہی تو کہتے تھے، ان سے اگر یہ کہتے تم کیوں پوج رہے ہو ان بتوں کو، کہتے تھے ہم نے یہ ہوتا چلا آیا، ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے، سچائی یار یہ کوئی جواب ہو گیا؟ یہ تو مکہ کے کافروں کا جواب تھا، ہمارے آباء و اجداد کو اس دین پر نہیں۔ جو غلط رسمیں اگر پہلے کرتے بھی تھے تو ہم اس رسم کو توڑیں گے، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے نا؟ دولہے کے استقبال لڑکیاں کر رہی ہیں، پورے محلے کی لڑکیاں، اچھا، اور دولہا کرا رہا ہے۔ توڑو اس رسم کو، خبردار میرا کوئی استقبال لڑکی نہیں کرے گی، مرد کریں استقبال۔ اگر آپ کو استقبال کرنا ہے تو محلے کے مرد کریں دولہے کا استقبال، لیکن بھائی لڑکیوں سے کرایا جا رہا ہے استقبال، اور استقبال میں بھی ایسا ایسا استقبال ہو رہا ہے میرے بھائی، ایسا ایسا استقبال ہو رہا، یقین کریے دیکھ کر کے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اللہ میں تو مشکل سے صحیح بتا رہا ہوں، ایک سال میں ایک یا دو ہی شادی کرتا ہوں، ہاں میں نہیں کرتا شادی، چونکہ شادی کرنا زندہ مصیبت ہو گئی ہے۔ ہاں اب ہر ایک آدمی کا آدمی موبائل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علماء سے قربت رکھو، تمہیں معلوم ہوگا تب تم بچو گے۔ بے شک، بے شک، سالیاں دو نکاح ہو گیا، ایک بیوی تو ہے ہی اور ایک اس کی سگی بہن سے، اللہ حرام ہے، نہیں ہو سکتا، سن لیجیے۔ اور سالی اور بہنوئی کا رشتہ مذاق کا نہیں ہے، پردے کا۔ جی، دیور اور بھابی کا رشتہ مذاق کا نہیں ہے، دیور اور بھابی کا رشتہ مذاق کا سمجھا جاتا ہے، پردے کا، ہاں پردے کا رشتہ ہے، لیکن مذاق سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں خدا را شریعت کی دھجیاں نہ اڑاؤ، اسلام میں مذاق تو کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی مذاق نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر تک اسلام مذاق ہے ہی نہیں، اسلام تو حقیقت کا نام ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا، اسلام مذاق ہے ہی نہیں، اسلام تو حقیقت کا نام ہے، اسلام تو اوریجنل کا نام ہے، اسلام تو پیورٹی کا نام ہے، اسلام اندھیرا نہیں، اسلام اجالا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت اچھا، اسلام سیدھا راستہ ہے۔ جی، اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں، کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق نہیں۔ جلسے میں آنے والوں، شادیاں سارے شادیوں سے خرافاتیں نکال دو، شادیوں میں سب سے بڑھ کے خرافاتیں ہو رہی ہیں، سب سے بڑھ کے شادیوں میں، ناچ گانے نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں اب تو شادیوں میں کم ہو گیا، پہلے تو شادیوں میں ایسا چلتا تھا کہ عورتیں آ کے دولہا کا منہ توڑ دیا کرتی تھی۔ اللہ سچائی ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ اب شاد کم ہو گئی ہے جہالت، ڈھسوم چلتے تھے، ڈھسوم۔ ارے ہنسنے کی نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی ہے۔ اس کو پان کھلایا، پان منہ پہ مارتی تھی، منہ پہ عورتیں مارتی تھی، عورتیں، حد ہو گئی ہے یار، کیا جہالت تھی یار ہمارے معاشرے میں، اور کہیں کہیں تو اب بھی ہو رہا ہے، ہاں، اب بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں کہاں چلی گئی یار، ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ او جلسے میں آنے والوں سنو، ادھر شادی ہوئی، دولہا کا چھوٹا بھائی پینٹ سے نکلا پھر رہا، پٹاخوں کی پیٹی لا کے چھت پہ چڑھا پھر رہا، آنے تو کھلجڑیاں چھوڑوں گا، بالکل سچائی، حق ہے، پینٹ میں نہیں ہے وہ، پینٹ سے باہر ہے۔ ارے بھائی مان جا، نہیں آج خوشی کا دن ہے، چھت پہ چڑھا ہوا ہے، سچ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج چھت پہ ہے، یہ چڑھ چھت پہ، چڑھ چھت پہ، تو آج پھلجڑیاں کیوں چھوڑے گا؟ اسے آنے تو دے، اگر اسی نے تجھے چھت کے باہر نہ کر دیا تو اس کا بھی صحیح بتا رہا ہوں۔ نند بھی بڑی خوش ہے آج، تو نند بھی آج پھلجڑیاں چھوڑ رہی ہے، ہاں بھابی آ رہی ہے،
آج تو بہت خوش ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر شادی ہوئی ہے بھائی کی تو بھائی کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. یا اللہ میری بھابھی کے قدم کو مبارک کر دینا. بہت اچھا حضرت. ساس 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے. یا اللہ میری بہو کے قدم کو میرے گھر میں مبارک کر دینا. ہاں مبارک کر دینا. جی سسر کو چاہیے تھا یا اللہ میرے بیٹے کی جو بیوی آئی ہے اس کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا. جی کیا بات ہے. بھئی ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. اے بات مت کرو میں تقریر ختم کر دوں گا باتیں کرو گے تو. مگر عورتوں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ نئی رسمیں بہت نکالیں گی. بہت سی جگہ تو نیچے بٹھالتی ہیں اوپر چارپائی پہ نہیں بٹھالتی. کیا ہوگا وہ چارپائی پہ نہیں وہ نہیں آئی ہے تو نیچے ہی بیٹھے گی. یہ کوئی شریعت میں لکھا نیچے بیٹھے گی. عجیب عجیب مسئلے ہیں. ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے نکل گیا ایک مسئلہ تو بڑا خطرناک ہے. جی نکل گیا آپ کہاں سے بتاؤں. اچھا بچے باتیں کر رہے ہیں نا نکل جاتا ہے ذہن سے. عجیب عجیب مسئلے ہیں میرے بھائیو. 2 رکعت نماز نفل پڑھو شکرانے کے. یا اللہ اس شادی کو مبارک کر دینا. شادی کو خانہ آبادی کر دینا. نہ شادی مبارک ہوگی. بھائی پھلجریاں چھوڑ رہا ہے. بھائی پھلجریاں چھوڑ رہا ہے اور سب ناچ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں تماشے. پیسے لے کر چڑھ جاتے ہیں اوپر چھتوں پہ لٹا رہے ہیں. بڑی مالداری دکھانے. تیرے پاس زیادہ پیسے ہیں 1 لاکھ روپے مسجد کو دے. کیا بات ہے. بہت اچھی بات. دے 1 لاکھ روپے مدرسے کو. جان نکل جائے گی مسجد کے لیے. کہہ رہا حضرت بڑا ہی حساب خراب ہے. بڑے حساب خراب ہے. مولانا انوار صاحب کو 1 لاکھ روپے دو یہ کتابیں چھپائیں گے. بے شک. بات ہے کہ نہیں. کیا بات ہے. اور یہ اپنی کتاب پہ لکھیں گے بھی شادی کے موقع پر فلاں صاحب نے ہماری کتابوں کی چھپانے کا جو ہے خرچہ لیا. کیا بات ہے. نہیں دے گا جان نکل جائے گی. اور تم اوپر دیکھو اوپر چڑھا ہوا ہوتا اوپر لٹا جا پیسے. پھٹافٹ اوپر لٹا جانے پیسے. کسی کا دوپٹہ کھنچ گیا. بوڑھے تو لوگ گر گئے بیچارے. جی جی گر گئے. اور میرے بھائیو شادی کو شادی رہنے دو یار. شادی کو تباہ نہ کرو. یہود و نصارہ والی رسمیں نہ لاؤ یار اپنی شادیوں میں. خدا را ان رسموں کو ختم کرو. اور یہ ہم ہی ختم کریں گے. ہم ختم کریں گے. سختی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اور جو خاص کر دولہا بندہ وہ چاہے گا تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے حضرت. بہت اچھا. مگر دولہا میاں کیسے ختم کریں گے. دولہا میاں کا کام کیا ہوتا ہے. یہ دولہا بنے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں دولہا بن کے نپٹے. دولہا بن کے مسجد میں جا رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. جی دوپہر کے بعد 2 بجے جا رہے ہیں نفل پڑھنے. نفل تو 2 رکعت پڑھائے مگر ظہر کی جو فرض تھی وہ چھوڑا ہے. ارے صحیح بات. بس نفل پڑھنے جاتے ہیں. فرض چھوڑ دیے. ان سے دولہا میاں سے یہ پوچھو یہ نفل نہ پڑھتے تو کوئی بات نہ تھی. یہ فرض نہ پڑھے تو بات ہے. ظہر نہیں پڑھیں گے 2 رکعت نماز پڑھائیں گے. یہ ضروری ہے بس. جبکہ وہ ضروری نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھے گا جب بھی دولہا بن جائے گا. لیکن وہ ضرور پڑھے گا. اور ظہر اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. کیا کیا رسمیں یار ہم نے نکالی. خدا را ان ساری چیزوں سے بچو میرے بھائی. ہوش میں آؤ. ہوش میں آؤ. آگے سنو میں جو عرض کر رہا تھا. اگر جو گناہ کیا ہے لکھا گیا وہ کٹ سکتا ہے. وہ کون سا ریزر ہے جو وہ گناہ تمہارا مٹا دے. وہ ریزر کا نام بتا دو. جی بچے کا ریزر جانتے ہو پینسل سے لکھا اور اس کو اگر غلط لکھا تو مٹا دیتا بچہ. آپ نے دیکھا ہے. آپ کا وہ لکھا گیا منتری نہیں کٹوا سکتا. رشوت نہیں کٹوا سکتی. وہ گناہ کیسے کٹے گا تیرے نام اعمال سے. اس ریزر کا نام بتاؤں جو مٹا دیتی ہے. جی اس کا نام ہے توبہ. کیا بات ہے. بہت اچھا. زور سے بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سچی توبہ پھر سے تجھے ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کیا بات ہے حضرت. بہت اچھا. سچی توبہ ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے. میں عرض کر رہا تھا سنیں نبی کی بارگاہ میں خاتون آئی. عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. یہاں آ گئے. اللہ بے شک. کیا بات ہے. یاد ہے کہ نہیں آپ کو. جی سنیں مجھ سے زنا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہے. احتیاط دیکھیے.
احتیاط دیکھیں، دماغی توازن تو خراب نہیں ہے، ہو سکتا پاگل ہو، پاگل پنے میں یہ بات کر رہی ہو۔ تو پوچھنے کے لیے گئے گھر پر، پوچھا تو پتا چلا کہ نہیں دماغی توازن خراب نہیں ہے بلکہ دماغی حالات بھی ٹھیک ہیں، بے شک دماغی توازن بھی ٹھیک ہے۔ آقا کی بارگاہ میں گواہی آگے عرض کی، آقا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے۔ نبی نے فرمایا پتا ہے تجھے تو کیا کہہ رہی ہے؟ عرض کی ہاں آقا مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ زنا کر لیا۔ اب سنو جلسے میں آنے والا، زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا۔ کیا ہے؟ زور سے بولو میرے بھائی، 100 کوڑا۔ یہ غیر شادی شدہ کی ہے، اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے، اس کی یہ نہیں ہے، یہ غیر شادی شدہ کی ہے 100 کوڑا۔ اگر غیر شادی شدہ کر لے تو 100 کوڑا، اور شادی کے بعد اگر زنا کر لے تو اس کو پتھر جب تک مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ سنسار کرنا، بہت اچھا۔ سنسار کرنا۔ میرے بھائی ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا اسے۔ آج زنا عام ہو گئے، آج زنا اتنے سستے ہو گئے، اتنے سستے ہو گئے کہ بہت آسان زنا کو کر دیا گیا۔ لیکن کاش تجھے اس کی سزا بھی پتا ہوتی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کاش تجھے اس کی سزا پتا ہوتی۔ اس خاتون کو پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آئی، ہاں آقا مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی اب مجھے پاک کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی سزا دے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اس گناہ سے، مجھے پاک کر دے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ سزا سنا دی گئی، سزا سنا دی گئی، حکم دے دیا گیا۔ خاتون نے ہاتھ جوڑ کے یہ منع نہیں کیا آقا یہ تو بہت بڑی سزا، مجھے کم کر دیجیے۔ چاہتی تو کہہ سکتی تھی، نہیں کی، کہ آقا یہ مجھے سزا منظور ہے، یہاں کی سزا اٹھا کے چاہے میں مر جاؤں منظور ہے، لیکن میدان محشر میں میرے نام اعمال میں نہ رہے، میں صاف ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں۔ بس ایک بات عرض کی آقا سے، یا رسول اللہ سزا منظور ہے، مجھے میدان میں لے کے جایا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ آقا میں ہلاک ہو جاؤں گی، مجھے معلوم ہے میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گی، لیکن ادھر سے آؤں گی تو اپنے پیروں پہ نہیں آؤں گی، کسی کے کندھوں پہ آؤں گی، مجھے معلوم ہے۔ یا رسول اللہ آج میں بول رہی ہوں لیکن جب میدان سے واپس آؤں گی تو بول بھی نہیں پاؤں گی۔ آقا سزا تو منظور ہے لیکن عرض اتنی سی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور جب مجھے سنسار کیا جائے گا تو بچہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اسلام کسی پہ سختی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار شریعت میں بڑی سختی ہے، میرے بھائی شریعت میں سختی نہیں ہے، تجھے لگتی ہے، تجھے لگتی ہے، شریعت بہت آسان ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، جو تو کر سکتا تھا اللہ نے وہی تیرے اوپر حکم دیا، اللہ نے وہی تیرے اوپر رکھا، جو نہیں کر سکتا اللہ نے وہ تیرے اوپر رکھا ہی نہیں۔ عرض کی آقا میرے پیٹ میں بچہ ہے، نبی نے فرمایا اس کی سزا کو ڈیلے کر دو۔ کیا کر دو؟ ڈیلے کر دو، ڈیلے کر دو۔ جا میں نے تیری سزا کو ڈیلے کر دیا، گھر چلی جا، اور گھر جانے کے بعد میں جب تک نہ آنا، جب تک تیرے بچے کی ولادت نہ ہو جائے، جب تک تو بچے کو جنم نہ دے دے، بچے کو جنم دینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد آنا۔ اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا جب تک تجھے سزا ڈیلے کر دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا، بہت اچھا۔ جب تک سزا نہیں دی جائے گی بچے کی کوئی خطا نہیں۔ لوگوں وہ عورت گھر گئی، خاتون گھر گئی، گزارے اس نے وہ ٹائم جب تک بچے کی ولادت نہ ہو، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ گزارا، گزارنے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی،